کہ 3 مرتبہ آپ کسی شخص سے جب مدد طلب کر لیتے ہیں، یعنی ایک بار کی آپ نے مدد اس سے طلب کی، مانگی مدد اس نے نہیں کی، دوسری بار آپ نے پھر کوئی اپنی حاجت مطلب پھر اسی چیز کو دہرایا، اس نے آپ کی مدد نہیں کی، پھر تیسری بار آپ نے مانگی ہے مدد اس نے پھر نہیں کی، اب آپ کا حق نہیں بنتا آپ اس کو دوبارہ پوچھیے۔ یعنی بات یہ کہ کوئی 3 بار کسی سے مدد طلب کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اس سے مدد، اور اس نے پوری نہیں کی، تو اب وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے، یعنی اس کی طرف مدد کے لیے نہ جائے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو ایک طرح سے اس نے شرک کر دیا، یہ اسکالر کا کہنا ہے۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے رب دکھا ہمیں سیدھا اور سچا راستہ۔ اس آیت کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ پہلا ورڈ اہدی یعنی ہدا سے آ رہا ہے، تو ہدایت کی کئی معنی ہیں، یعنی راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا اور اصل منزل تک پہنچا دینا۔ یعنی یہاں پر ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا رب زندگی کے ہر فیلڈ میں، یعنی ہر شعبہ میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا جو طریقہ صحیح ہے، جو فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے، جو سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے انسانوں کو، یعنی وہ راستہ ہمیں دکھا۔ یعنی یہ وہ عاجزانہ درخواست ہے، ایک ہمبل ریکویسٹ ہے جو ہم اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یا رب یہاں پر ہماری عقلیں بے بس ہیں، اور ہم ان فلسفیوں کے بھول بھلیوں میں اور اخلاق کے جو مختلف نظریات، جو پوائنٹ آف ویوز لوگوں نے یعنی انسانوں نے خود سے گھڑ رکھے ہیں، اور ان لوگوں کے بتائے ہوئے طریقوں کار پر چلتے ہوئے اس کے بعد کیا انجام ہے اس کا بھی انسان کو علم نہیں کہ اس کا انجام سکسیس پر ہے کہ تباہی پر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے یہ طلب کر رہا ہے کہ یا رب تو ہی تو ہے ہمارا خالق اور مالک، اور تو نے ہمیں بنایا ہے، اور تو خوب جانتا ہے کہ کون سی راہوں پر چل کر ہم تیری طرف جائیں گے اور کون سی راہیں ہمیں سکسیس کی طرف لے کے جاتی ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ یعنی ایک مشین کا بنانے والا ہی خوب جانتا ہوگا کہ یہ مشین کیسے کام کرے گی، اور اگر اس میں کوئی خرابی آ گئی اب اس کا علاج کیسے ہوگا، یعنی اسے کیسے فکس کیا جائے گا، اور اس کو دیر پا رکھنے کے لیے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، یعنی وہ کون سے اصول ہوں گے جن پر چلتے ہوئے اس مشین کے لیے فلاح ہے، سکسیس ہے۔ تو بات یہ ہے ان چیزوں کو سوائے اس مشین کے بنانے والے یعنی رب کائنات کے علاوہ اور کوئی نہیں جان سکتا، اور جو اصول وہ بتا رہا ہے اسی میں ان کی نجات، خوشحالی، پراسپیرٹی اور فلاح، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہ صرف ہم وہ راستہ مانگتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں ہاتھ پکڑ کر اس راستے پر لے جا اور اس پر جما دے یہاں تک کہ ہم تجھ سے جا ملیں۔ یعنی ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو عاجز ہیں، ہم تو نیکی کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ تیری طرف سے توفیق نہ آئے، یعنی تو مدد نہیں کرے گا، تو توفیق نہیں دے گا تو ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ وما یشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ نے فرما دیا نا تم کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک کہ جو چیز اللہ نہیں چاہے گا، یعنی ہونا وہی ہے جو اس کی چاہ ہوگی۔ ہم چاہیں بھی تو ہم نیکی نہیں کر سکتے جب تک وہ نہیں چاہے گا۔ اور ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، یہ جو گائیڈنس ہے، یہ جو دل کا کھلنا ہے، یہ دل کا نور ہے، ایمان کی روشنی، نور، یہ جو ہے یہ عقل اور ذہانت سے نہیں حاصل ہوتا، یعنی یہ بھول جائیے۔ بڑے بڑے عقلوں والے بیٹھے ہیں، دنیا میں تو بہت ترقی ہو رہی ہے لیکن دل ایمان کے نور سے خالی ہیں، اس میں ایمان نہیں ہے۔ یعنی ہے کیا، دنیا کے معاملات میں تو عقل و ذہانت میں سب سے آگے، چاند تک پہنچ گئے، لیکن دل جو ہیں وہ ہدایت سے خالی ہیں، یعنی اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی اپنے طرف آنے۔ تو اس سے بڑی بدبختی اور حسرت کیا ہوگی۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کریم میں ہر طرح کی مثال سے لوگوں کو اپنی طرف آنے کی راہ دکھائی ہے، یعنی اللہ کی آیات ساری کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ اور جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عنقریب دیکھیں گے فی الآفاق، یعنی کہ تمام کائنات نے اللہ کی نشانیاں، وفی انفسہم، اور اپنے آپ میں دیکھو اس میں بھی اللہ کی نشانی، اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسی یہ جو مشین ہے کس طرح کام کر رہی ہے، کیا یہ اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے روک سکتے ہیں، کیا یہ اپنے آپ کو بیمار ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں تمہیں تمہارا رزق کون دے رہا ہے، کیا تم خود اپنا رزق بناتے ہو؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑنا ان کافروں کے لیے، حتیٰ کہ ان پر حق بات واضح ہو جائے گی، ہاں اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم بھرا پڑا اس چیز سے،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا یہاں تک کہ اس میں پہلے پیغمبر آیا، یعنی اس میں نبی بھیجا گیا اس بستی میں جس نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، اور جب بستی والے اپنے ظلم پہ اڑے رہے اور یہ بات طے ہوگی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کیا۔ یعنی پروفٹس بھیجنے کا، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ قیامت کے روز یہ اور لوگ اللہ کے سامنے ایکسکیوز نہ رکھ سکیں کہ اللہ تو نے تو کوئی پیغمبر بھیجا نہیں، ہمیں تو ہدایت کا راستہ دکھانے والا کوئی نہ تھا۔ بلکہ سورہ ملک میں کیا بات آتی ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کیا کہیں گے، یعنی اب جو جہنم کے نگہبان ہیں، جو گارڈ ہیں وہاں کے، وہ ان سے پوچھیں گے تم کیوں جہنم میں آئے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ تو کیا بولیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، یعنی کیوں نہیں، ہمارے پاس آئے تھے ڈرانے والے لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی ہے اور تم تو خود ہی گمراہی میں ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کا سامان کی، اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، آیات ہیں قرآن کی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا، یعنی میں نے تو تمہیں پیدا اس لیے نہیں کیا کہ تم جہنم کا ایندھن بنو، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے راستے کی طرف آؤ، تم میرے بندے ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں یعنی کافر کو بھی متاع اللہ دے رہا ہے، رحمت ہے اللہ کی، اور بعض کفار کو تو اللہ نے بے انتہا متاع دے رکھی ہے دنیا کی، اور بعض کو کم ہے، یعنی یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو اللہ یہاں پر کم دے رہا ہے میں بھی کہ اس کو اس حساب سے اس کا عذاب دیا جائے یا کیا ہے، یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے ان کا۔ تو بہرحال یہ ہے ہدایت کا وہ راستہ جس کی یہاں پر بات ہو رہی کہ یا رب ہمیں وہ راستہ دکھا جو ہمیں تیری طرف لے کے جانے والا ہے، جس میں سکسیس ہے، جس میں ہماری نجات ہے اور ہماری خوشحالی، نہ صرف دنیا میں ہم چاہتے ہیں کامیابی بلکہ ہمیں آخرت کی کامیابی۔ دنیا کی تو زندگی چند روزہ ہے، چند دن ہے، متاع غرور ہے، ہمیں تو وہ ابدی اور آخری جو اٹرنل ہے، فار ایور رہنے والی، ہمیں وہ سکسیس بھی چاہیے۔ پھر آگے بات ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کر دیا، یعنی کن لوگوں کا راستہ، کن پر اللہ نے انعام کر دیا۔ ایک گروہ تو وہ ہے جس کے بارے میں احادیث ہمیں بتا رہی ہیں، وہ کون سا گروہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ، آپ کے ساتھی، صحابہ، صحابیات، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف دیکھا، آپ پر ایمان لائے اور ایمان کی حالت ہی میں انہیں موت آئی۔ تو وہ گروہ جن کے بارے میں احادیث سے ملتا ہے کہ اللہ ان کے اعمال سے راضی ہوا، اور کچھ ایسے صحابہ ہیں جیسے عشرہ مبشرہ جن کو دنیا ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اچھا، اب اس کے علاوہ قرآن کی آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ بڑی اہم یہ آیت ہے، اس کو بڑے غور سے سنیے گا کہ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کی پیروی کی، یعنی اللہ کو فالو کیا اور اس کے رسول کو، فَأُولَٰئِكَ تو وہ ہوں گے، اب وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ مَعَ الَّذِينَ ان لوگوں کے ساتھ، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن پر اللہ نے انعام کر دیا، اب یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، مِنَ النَّبِيِّينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ یعنی بات یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اوبیڈینس میں ہے، سچی اطاعت کر رہے ہیں، یعنی جو طریقہ بتلایا گیا ہے اطاعت کا اس کو فالو کر رہے ہیں، اپنے سے بیجا چیزیں نہیں نکالنی، نئی اختراعات دین میں نہیں نکالنی، وہ لوگ تو اب ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کر دیا ہے۔ اب کن پر اللہ نے انعام کر دیا ہے؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی رفاقت، یعنی ان کا ساتھ کیا ہی خوب ساتھ ہے، کیا ہی خوبصورت ساتھ ہے، یہی تو چاہیے، کیسے زبردست بات ہو، انبیاء کا ساتھ ہو، صدیقین کا، سچوں کا، صدیقین بہت بڑا یہ رتبہ ہے، اور اسی طرح شہداء کا کیا درجہ ہے، کیا رتبہ ہے، اللہ نے فرما دیا نا کہ بیٹھ رہنے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح صالحین، اللہ کے مقرب بندے۔ اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں، لیکن میرے پاس ایسے اعمال نہیں جو کہ میں اعلیٰ جنت میں جا سکوں سوائے اس کے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے، یعنی کتنی بڑی خوشخبری دے دی، اور صحابہ کرام اس بات کو، اس بشارت کو سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ اس سے پہلے وہ اس طرح خوش نہ ہوئے کہ یہ اتنی بڑی بشارت دے دی کہ اعمال تو ہے نہیں اتنے، لیکن پھر بھی محبت
یہ کہنے کو تو چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ دیکھیں یہی چیز نجات دے دینے والی، یہی چیز بچا لینے والی ہے۔ تو کیا ہے؟ محبت رکھیے اللہ سے، اس کے رسول سے، صحابہ سے، تو انشاءاللہ اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ جو انسان ان سے محبت رکھ رہا ہے، یقیناً وہ قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہو۔ تو اس سے بڑا انعام کیا اور اس سے بڑی کامیابی کیا؟ تو جی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ یا رب تو ہمیں ان کا راستہ دکھا، ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کر دیا ہے، یعنی جن سے تو راضی ہو چکا، تو ہمیں ان کا راستہ چاہیے، ہمیں ان کے راستے پر چلا، اور جو غیر المغضوب، جو نہ ہی تیرے غضب کا شکار ہوئے ہوں اور نہ ہی گمراہ ہوئے ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کی ڈیٹیل میں بات یہ ہے کہ روایات سے ثابت ہے کہ مغضوبی علیہم سے مراد یہودی ہیں، یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اور تفسیر احسن البیان میں فتح القدیر کی تفسیر کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے کہ ابن حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اور یہودیوں پر اللہ کا غضب ہوا، اس کی بہت بڑی دلیل سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، یعنی وہ اللہ کا غضب پر غضب لے کر گھومے۔ اور قرآن میں دوسری جگہوں پر یہ بات بھی آئی ہے کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، اور نہ صرف غضب بلکہ اللہ کی لعنت بھی ان پر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سورۃ البقرہ میں فرما رہے ہیں کہ یہ جانتے بوجھتے حق بات کو چھپاتے، یعنی ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا، آپ کے حلیے مبارک کا ذکر تھا، لیکن ہر چیز کو انہوں نے چھپایا، حق اور باطل کو مکس کرتے، اور پھر بڑا جرم کہ اللہ کی کتاب کو بدلتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے نازل کردہ احکامات جو ہوتے ہیں انہیں بدل دیتے، اور یہ کام ان کے علماء کرتے، اور ان کی جو اکثریت تھی، یعنی جو عوام الناس تھی، وہ ہر قسم کی چیز سے فارغ تھی۔ کتاب کو انہوں نے پس پش ڈال رکھا تھا، یعنی کتاب کو تو وہ دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، جسٹ خواہشات، ڈیزائر فضول کی کہ ہاں ہم ایسے ہی بخشے جائیں گے، اور ہم تو چوزن پیپل ہیں اللہ کے۔ تو دوسری طرف نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں زیادتی کی، یعنی غلو کیا، یعنی حد سے بڑھے اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، یعنی وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹکے اور گمراہی کی طرف گئے۔ تو جی یہ ان دونوں کے بارے میں وضاحت۔ اور ایک اور اہم بات، سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی ہے، یعنی امام اور مقتدی، پیچھے جو امام کو فالو کرنے والے ہیں، سب کے سب کو آمین کہنی چاہیے۔ جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا ہے، یعنی آپ اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اونچی آواز سے آمین کہتے، یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی۔ اس حدیث کو صحیح بخاری اور سنن ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں، یعنی جہری نماز میں اونچی آواز سے آمین کہنا سنت ہے۔ اور اسی طرح آمین کے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں، جیسے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رب اسی طرح ہو، یا رب ہمیں تو نامراد نہ کرنا، یعنی ہماری دعا قبول کرنا اور ایسا ہی ہو جیسے ہم مانگ رہے ہیں۔ اور تیسرا مطلب اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، یعنی آمین سے مراد یہ تینوں مطلب ہیں۔ تو جی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا رب اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں ان میں سے کر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، آمین یا رب۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔